پیارے طلبہ و طالبات، آج ہم 11ویں جماعت میں سبجیکٹ اردو میں سبق نمبر 6 انسپکٹر جنرل اس کا حصہ سوم اس پر غور و خوض کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے حصہ دوم کے متعلق جو اس پیراگراف میں جو واقعات رونما ہوئے اس پر غور و خوض کیا۔ پوسٹ ماسٹر صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ پوسٹ ماسٹر کا ذکر آیا تھا، لیکن پوسٹ ماسٹر کے کردار کے متعلق اب اس جو ہے حصے میں اس کا ذکر ہے۔ پوسٹ ماسٹر: میئر صاحب، بندہ حاضر ہے، سب لوگ جمع ہیں، کیا بات ہے؟ ابھی راستے میں پوسٹ مین ملا تھا، اس نے بتایا کہ کوئی انسپکٹر جنرل آ رہا ہے۔ میئر: جی ہاں، خیر تو یہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں کسی نے میری شکایت حکومت کو نہ لکھ بھیجی ہو۔ آپ ذرا آنے جانے والی ڈاک پر نگاہ رکھیں، میرا مطلب ہے ہر ایک خط کو ذرا سا کھول کر۔ پوسٹ ماسٹر بات کاٹ کر: میں سمجھ گیا، آپ اطمینان رکھیے میاں صاحب، احتیاط کی تو چھوڑیے، میں تو شوقیہ بھی ہر ایک خط کو کھول کر پڑھ لیتا ہوں۔ اتنے میں دروازہ دھماکے سے کھلتا ہے، نمبردار فضلو آتا ہے، اس کے پیچھے ببلو ہے، جس طرح ہم نے کرداروں میں ذکر کیا تھا، نمبردار فضلو اور ببلو۔ فضلو: غضب ہو گیا میئر صاحب، غضب ہو گیا۔ میئر: ابے فضلو، اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ کیا کہیں کوئی بم وم پھٹا ہے؟ ببلو ہانپتے ہوئے: بم ہی سمجھیے میئر صاحب۔ میئر: ابے آگے بھی تو کچھ بول۔ ببلو بولنے کے لیے منہ کھلتا ہے، فضلو اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے۔ فضلو: میئر صاحب، بات یہ ہے میئر صاحب کہ میں اور ببلو کھانا کھانے ہوٹل میں گئے تھے۔ ببلو: ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں۔ میئر: ارے کم بختوں، خدا کے لیے کچھ منہ سے تو پھوڑو یا یوں ہی دھکم پیل کرتے رہو گے۔ ببلو: بھوک لگی تھی، ہم لوگ کچھ کھانے کے لیے جیسے ہی ہوٹل میں پہنچے، ایک خوبصورت نوجوان، فضلو اس کی بات کاٹ کر، اور سادہ کپڑے پہنے ہوئے، گورا چپٹا گھنگریا بال اور نوک دار مونچھیں۔ ببلو: ہم نے جب مینیجر سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان سرکاری افسر ہے اور 2 ہفتوں سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، نام اس کا مرزا تیمور شاہ ہے۔ فضلو: اور سرکار خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز ادھار مانگتا ہے۔ ببلو: میرے اوپر تو سنتے ہی بجلی گر پڑی کہ ہو نہ ہو یہ وہی انسپکٹر جنرل ہے جو بھید بدل کر آنے والا ہے۔ فضلو: مجھے بھی پورا یقین ہے میاں صاحب، اس کی آنکھیں اتنی تیز ہے کہ پوچھیے مت، میں مچھلی کھا رہا تھا، اس نے گزرتے گزرتے کنکھیوں سے دیکھ لیا کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ میئر: روم نمبر بھی معلوم ہے اس کا؟ ببلو: روم نمبر 5 اور 2 ہفتے سے وہیں جمع ہوا ہے۔ میئر: میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ انہی 2 ہفتوں میں تو قیدیوں کو راشن نہیں ملا، لیمپ پوسٹوں کی بلب غائب ہیں۔ تو اس طرح اس زمانے میں جو سڑکوں پر بلب ہوا کرتی تھی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے آج تو سولر سسٹم ہے، اس سے قبل بجلی اور اس سے قبل جو ہے جو راکٹ کے ذریعے شاہراہوں پر جو بلب ہوتے تھے اس کا ذکر ہے یہاں پر اس ڈرامے میں۔ تو وہی یہ کہہ رہا ہے کہ لیمپ پوسٹوں کی بلب غائب ہے، سڑکوں پر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، میرے مالک میرے اوپر رحم فرما، میں سوچتا ہوں، سوچتے ہوئے ٹہلتا ہوا ہوٹل کی طرف نکل جاؤں۔ میئر کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ پتہ لگاؤں کہ کسی آنے جانے والے کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ ببلو کوتوال سے کہو گاڑی تیار کرے۔ تو اس طرح ہمارا یہ حصہ سوم جو ہے یہیں ختم ہوا۔